نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم کس مہینے کے اندر ہیں، اور اس مہینے کے اندر ایک فریضہ جو شریعت اسلامیہ نے ہمارے پر فرض کیا ہے، جو ہم حج کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں. آج دیکھیں کہ ساری دنیا سے جہاں بھی جس خطے کے اندر مسلمان ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے یا جسمانی طاقت سے اگر نوازا ہے تو حج بیت اللہ کا قصد کر رہے ہیں. آپ اپنے پڑوسی ملک ہندوستان کو دیکھیں، پاکستان کو دیکھیں، یا خود اپنے ملک نیپال کو دیکھیں کہ لوگ وہاں پہنچنے کے لیے جو بھی مشقتیں، جو بھی الجھنیں، تمام الجھنوں کو برداشت کرنے کے باوجود وہاں کا قصد کر رہے ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں. تو ایک مسلمان جو انسانیت کا واقعتاً کیا مثال ہے کہ پوری مسلمان قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے تمام عالم اسلام کے مسلمان کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت ایک سعادت کی بات ہے، اور ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے والے
ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمان کو وہاں جمع کرتا ہے صرف ایک فریضے کو ادا کرنے کے لیے، اور جو لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں وہ اللہ کے مہمان بنے، اور جو لوگ اس کے اندر کچھ اپنی طرف سے کمی کوتاہی یا کسی اسباب و علل کے لحاظ سے اگر اس کے اندر دل نہ چاہ رہا ہو تو ہم اس کی طرف سے یا ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو حج بیت اللہ کی سعادت فرمائیں، اور جو لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں اے بار الہ انہیں صحیح سلامت گھر واپسی لوٹنے اور ان کے جو بھی حج کے احکام و فرامین ہیں، جو بھی واجبات ہیں، تمام واجبات کو پورا کرنے کی توفیق بخشے۔ بعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے پر شکر و احسان و رحم و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو خطبہ جمعہ اور خصوصی طور پہ جمعہ پڑھنے کی توفیق بخشی، اور ہم جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں شریعت اسلامیہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارے بنائیں اور اخروی زندگی کے بارے میں سوچیں، جیسا کہ ہم نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت سی پیاری احادیث آپ کے سامنے رکھی ہے، اسی کے مد نظر کچھ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ بار اللہ ہم تمام لوگوں کو اس جو حق بات ہمیں کہنے اور اس کو خود سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے اور آپ لوگوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اے لوگوں کیا تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ تم صرف جو بھی عبادت کرتے ہو اپنی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خاص کرو اور یکسو ہو کر اللہ ہی سے جستجو کرو، اور اسی کے لیے تم نماز پڑھو، اسی کے لیے زکوٰۃ دو اور دین کے اوپر قائم و دائم رہو۔ اب یہ آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ آیت کریمہ حج کے مناسبت سے کیسے آئی۔ میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو حج کا تو ارادہ کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں ایک مزاج اور وہ اپنی یہ کیا کہتے ہیں اپنی ذہنیت کے طور پہ یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہم وہاں جائیں تو ہمیں حاجی کے القاب سے ملقب کیا جائے گا، ہمیں حاجی کہا جائے گا، یا اگر میں وہاں سے حج کر کے آ گیا ہوں تو مجھے اگر کوئی حاجی نہیں کہتا تو میں ایک عار محسوس کرنے لگتے ہیں اور بہت کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کمتر تصور کرتے ہیں۔ نا، اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو حج جیسے فریضے سے جب آپ کو نواز دیا، آپ اس کو ادا کر لیے گئے، تو ضروری نہیں کہ آپ کو حاجی سے ہی بلایا جائے، یا ایک انسان جب علم کو حاصل کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کو عالم سے پکارا جائے۔ اسی طریقے سے کوئی قرآن مجید کی کیا کہتے ہیں کہ تلاوت کرنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، قاری ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ اسے قاری کے لقب سے اسے بلایا۔ جیسا کہ میں نے ریاکاری کے اوپر جیسے گزشتہ جمعہ میں نے خطبہ دیا تھا، پتہ یہ چلا کہ اگر آپ واقعتاً چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حج کو قبول کرے، اس کی قبولیت کے شروط بتائے گئے ہیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تب جا کر واقعتاً آپ حج کے جو فریضہ ہیں اس کے ثواب ہیں اس تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ ضرور نہیں کہ آپ نے حج کو اگر اس فریضے کو انجام دے ہی لیا ہے تو آپ کو حاجی کہا جائے یا حاجی سے ملقب کیا جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو حج کا فریضہ ادا کرنے بہت کم جاتے ہیں، یہ ان کے ذہنوں کے اندر بہت کم ہوتا ہے، لیکن سیر و تفریح، گھومنے، کعبہ کو دیکھنے، ان شہروں کو دیکھنے، زیارت کے سبب وہاں لوگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم زیارت سمجھ کے وہاں جائیں، بلکہ خلوص للہیت کے ساتھ اللہ نے کہا کہ تم اس عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صرف میرے لیے عبادت کرنا ہے۔ اگر اس کے اندر اگر ہم کہیں پر کجوری یا دوسرے دہانے سے اگر اس چیز کو لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس اعمال کو رائے گا، برباد کر دے گا، کوئی ہمارے فائدہ بخش نہیں۔ اسی لیے جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں اپنے دلوں کو اس کجی سے خالی کر دیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق بخشے کہ میں اللہ کے اس فریضے کو اگر میں اس کے اندر آ جاتا ہوں، جو شروط بتائے گئے ہیں حج کا فرض ہونے کے اگر آ جاتے ہیں، تو یہ سعادت کی بات سمجھیں اور اپنے لیے فخر سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، اس کو سراہیں اور اپنی زندگی کے اندر
کم و بیش جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اس کی سعادت کو آپ جب نصیب ہو تو اس کو کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو انسان جب وہ کرتا ہے اور اس کے فرائض کو ادا کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک چھوٹا ننھا نومولود بچہ جو اب تک زندگی کے اندر کوئی بھی غلطی والے یا کوئی بھی گناہ والے کام نہیں کیے ہوتے ہیں، ایسے لحاظ سے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس کے اوپر ابھارتے ہوئے، لوگوں کو اس فریضے کو سمجھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور کہا کہ یا ایھا الناس کتب علیکم الحج فحجوا، کہ اے وہ لوگوں، اے میرے قوم کے لوگوں، میرے ساتھیوں، تمہارے اوپر حج کو فرض کیا گیا۔ اس کیا کہتے ہیں احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قد کا لفظ استعمال کیا، قد فرض علیکم، تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے جب تم چاہیے کہ جب بھی اگر زندگی میں اگر اس کی مناسبت سے خیال ہو، مالی اور جسمانی لحاظ سے طاقت اگر میسر ہو تو فحجوا، تم حج کو کیا کرو، اس فریضے کو انجام دیا کرو۔ پتہ یہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رہتی زندگی کے اندر صحابہ کرام کو اس کے اوپر ابھارا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کے اوپر ابھارا کرتے تھے کہ واقعتاً یہ حج ایک ایسا اعمال ہے جو انسان کو کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان حج کو کرتا ہے اور اس کے مناسبت جو بھی ساری چیزیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ یقین جانیں ایک چیز اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں کہ شریعت اسلامیہ نے حج کو جو بنیادی جو چیزیں ہیں جو شریعت اسلامیہ کے جس کے اوپر شریعت اسلامیہ کو ٹکایا گیا ہے ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گنا اور لوگوں کو بتایا کہ بنیادی جو جڑیں ہیں پلرز آف اسلام میں سے ان میں سے حج کو رکھا۔ وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، حج البیت و صوم رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شریعت اسلامیہ کی جو 5 بنیادی جو جڑیں ہیں ان میں سے پہلا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بندہ اور رسول تسلیم خم کرنا، پھر اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کا فریضے کو انجام دینا اور کیا کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ حج جیسا فریضہ یہ بنیادی جو شریعت اسلامیہ کی جو بنیاد جو چیز جو ہے ان میں سے اس کو رکھا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں حج جیسے فریضے کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، اور جو لوگ اس کی استطاعت کے اندر آ جائیں جسمانی لحاظ سے اور مالی لحاظ سے تو اللہ کے گھر کا قصد کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر کہا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو بھی حج کا فریضہ انجام دینے کی جو بھی استطاعت ہے اگر وہ دے لے، اگر اس کے پاس میسر ہو تو بیت اللہ کا قصد کرے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے بہت زیادہ سراہا ہے، اگر آپ کے اوپر اس فریضے کو ادا کرنے کی جو بھی ساری شکلیں ہیں اور جو بھی ساری مسائل ہیں، یہ ان تمام چیزوں کو اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس جیسے فریضے کو انجام دیں۔ اگر اس چیز کو اگر آپ انجام نہیں دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دن کٹگھرے کے اندر کھڑا کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم سب کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو مال و دولت نوازا ہے تو اس چیز کا یا اس وقت کا انتظار نہ کرے کہ جب ہمارے بال بچے ہمارے پرخے بالکل سیٹل ہو جائے تب ہم اس کا ارادہ کریں۔ نا، ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم حج اس وقت کرتے ہیں جب ہم جسمانی لحاظ سے اس کی طاقت کو کھو دیتے ہیں۔ حج اس وقت انسان کو کرنی چاہیے جب جسمانی لحاظ سے جو صلاحیتیں ہونی چاہیے، ان تمام حج کے جو فرائض ہیں اور حج کی جو چیزیں اس کے اندر کرنے والی جو بھی شکلیں ہیں، اگر اس چیز کو ادا کرنے کی اگر جسمانی لحاظ سے طاقت ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر ہم کمزور ہو جائیں، جسمانی صلاحیت کھو دیں تو پھر اس مزے کو اور اس چیز کو نہیں چکھ پائیں گے جس کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے آپ کو بتایا۔ تو شریعت اسلامیہ نے جب استطاعت کا لفظ استعمال کیا تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے کیا کہتے ہیں کہ راستے کے اندر جو بھی خرچات ہوتے ہیں، حج کے اوپر جو بھی مال خرچ ہوتے ہیں، اس کی صلاحیت ہونی چاہیے پہلی چیز، اور دوسری چیز یہ کہ
ہم حج کے جو فریضہ ہے اس کے اندر جو 10 دن کے جو سعی ہے یا صفا مروہ کا چکر ہے یا اسی طریقے سے اس کے اندر جو بھی فریضے انجام دیے اس کی بھی صلاحیت ہونی بہت ضروری ہے. اگر ہم کمزور ہوں، لاچار ہوں اور اتنے ہم کیا کہتے ہیں جسمانی صلاحیت نہ ہو تو پھر ہمیں وہ مزہ اور وہ فریضہ ہم ادا کرنے کے لائق اگر نہیں رہتے تو بہتر ہے کہ آپ اسے پہلے سے پہلے کر لیں. اس چیز کا یا اس ٹائم کا ہم انتظار نہ کریں کہ جب ہمارے پرخے یا ہماری اولاد بڑھیا سے ان چیزوں کے اندر جب سیٹل ہو جائے گی تب ہم اس کا قصد کریں گے، نہ، بلکہ اس سے پہلے جوانی کے اندر آپ اس کی سعادت کو جب آپ کو نصیب ہو جائے تو آپ کر لیں گزرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج المبرورہ ایک ایسا کیا کہتے ہیں کہ بدلہ ہے، ایک ایسی عبادت ہے حج جیسا فریضہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ صرف جنت رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحج المبرورہ لیس لہ جزاء الا الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک انسان حج مبرورہ کرتا ہے تو اس کا کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے. جب آپ جنت کو پانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے اصل ضروری ہے کہ آپ اس کو اس وقت ادا کریں جس وقت شریعت اسلامیہ نے آپ کو اس کے بارے میں کہا. پتہ یہ چلا کہ جب ہمارے پاس جسمانی صلاحیت ہے ہم اس وقت اس عمل کو ہم ادا کریں تو اور بہتر ہے اور ہمارے لیے مناسب بھی ہے کہ ہم اسی وقت کریں جب اللہ تبارک تعالیٰ نے استطاعت کا لفظ اور جس کے اندر زمرے کے اندر ہم کو رکھا. بہت سارے لوگ ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ حج کے فریضے کو انجام دینے کے لیے مال بھی ہے اور جسمانی طاقت بھی ہے، دونوں ہونے کے باوجود بھی اس فریضے کو انجام نہیں دیتے. تو اس کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصیحت کی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ان دوروں کے اندر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا وہ کہا کرتے تھے کہ میری رائے یہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پر مسلم سوسائٹی، مسلم کمیونٹی رہتی ہے اور جہاں پر میرا کنٹرول ہے، ہمارے امیر وہاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہاں لوگوں کو بھیجوں اور لوگوں کے حالات کو میں جائزہ لوں اور جو لوگ اس کو یعنی حج جیسے فریضے کو ادا کرنے کی مالی صلاحیت رکھتے ہوں لیکن اگر وہ ادا نہ کر رہے ہوں، اس مناسبت سے وہ حج نہ کر رہے ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو مسلمان کمیونٹی سے نکال کے اس کے اوپر جزیہ اور ٹیکس لگا دیا جائے. پتہ یہ چلا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، انہیں دور خلافت کے اندر جب غیر جو مشرک جو لوگ تھے جو دامن اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے تو اپنے مال کی اور اپنے جان کی حفاظت کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیکس لیا کرتے تھے. ٹیکس غیر مسلموں سے ان سے ٹیکس لیا کرتے تھے. ان زمروں کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر جو لوگ حج کے فریضے کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں لیکن ادا نہ کر رہے ہو، میں چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر ٹیکس لگا دیں. یہ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت اسلامیہ کی جو حد ہے اس سے ان لوگوں کو نکالنے کے دہانے پر ان کی اپنی رائے ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو مال و دولت سے سراہا ہے، جسمانی طاقت میسر ہے اور اس کے کیا کہ خرچات اٹھانے کے لائق ہے تو آپ اس فریضے کو ادا کریں. کیونکہ اس کی کیا کہتے ہیں شرف و قبولیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک انسان جب حج مبرورہ کرتا ہے تو سوائے جنت کی اس کا کوئی جزا نہیں، کوئی بدلہ نہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی سعادت کو جب نصیب ہو تو ہم اس کو کریں. اسی طریقے سے جب ایک انسان جب حج کے فریضہ کا جب ارادہ کر ہی لیا ہے، جب ایک کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بہتر ہے کہ انسان اس کے اندر جلدی کرے اور اس کے اندر تاخیر نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ جب ایک انسان حج کے فریضے کو انجام دینے کے لیے جب اس کے پاس مالی اور جسمانی لحاظ سے دونوں لحاظ سے طاقت ہے لیکن اس کے اندر ڈھیلے کرتا ہے، اس کے اندر تاخیر کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دنیاوی الجھنوں کے اندر یا دنیاوی جو بھی ساری مسائل ہیں اس کا وہ شکار ہو جائے. ان میں سے چاہے وہ مریض ہو جائے، خود وہ کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مرض کے اندر مبتلا ہو یا اس کے گھر کے اندر کوئی مریض ہو جائے یا اسی طریقے سے اس کی ایک ایسی چیز گم ہو جائے یا ایک ایسے حوادث کا وہ شکار ہو جائے جس کی وجہ سے اس سعادت سے وہ محروم ہو جائے. تو بہتر ہے کہ جب ایک انسان جب اس کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر جلدی کرے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من اراد الحج فلیتعجل،
جب تم میں کا کوئی شخص اگر حج کا ارادہ کرتا ہے تو بہتر ہے کہ اس کے اندر جلدی کرے، اس کے اندر تاخیر اور ڈھیل ڈال نہ کرے، بلکہ اس کے اندر جلدی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيض، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کسی مریض کے اندر مبتلا ہو جائے، وَتَزْلِي زَالَّ، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز اس کی گم ہو جائے یا ایسی الجھنوں کا وہ شکار ہو جائے جس کی وجہ سے وہ محروم نہ ہو جائے، اس عبادت سے اپنے آپ کو کنارہ کش نہ اختیار کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک انسان ان تمام چیزوں کے اندر جب ملوث ہونا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر جو نیک کام ہوتے ہیں اس کے اندر ڈھیل ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ انسان جب حج کا ارادہ کرے تو جب ایک پختگی طور پہ جب اس کا ارادہ کر دے، چاہے کوئی بھی الجھنیں آئیں، کوئی بھی مشکلات آئے، اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اس کو الگ رکھتے ہوئے اس کا ارادہ جب کر لیا ہے تو کیا کہتے ہیں، عزم مصمم کر کے اس کو ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے جب ایک انسان جب حج کا ارادہ کر لیتا ہے تو فَلْيَتَعَجَّلْ، اس کے اندر جلدی کرے، اس کے اندر تاخیر نہ کرے۔ اسی طریقے سے جب کہ انسان حج کرتا ہے تو حج کرنے کے لیے جب ایک انسان حج کرنے کو جب جاتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اسلام کے بارے میں ان کا دل مطمئن ہوا اور دل کے اندر وسوسے اور دل کے اندر ایک عار محسوس ہونا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عمر بن عاص اور کہا کہ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کے اندر یہ خیالات پنپ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں کہ میں بھی دامن اسلام کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کروں، میں بھی شریعت اسلامیہ کا لبادہ نہ اڑوں بلکہ سچے دل سے کلمہ پڑھ کے میں اپنی زندگی کے جو بھی چند ایام بچے ہیں میں اسلام کے سائے تلے اپنی زندگی کو گزاروں۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا ماجرا سنایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو ہاتھ تھے اس کو بڑھایا، آگے کھینچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرنے کے لیے جب بڑھے، پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر بن عاص، تو نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے تم بیعت کرنے کے لیے میرے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، پھر اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیوں کھینچا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں شریعت اسلامیہ کو اس وقت میں قبول کروں گا جو کہ میں زمانہ جاہلیت میں، جو اس سے پہلے جو بھی ہم نے گناہ سرزد ہوئے ہیں، جانے انجانے میں جو بھی ساری چیزیں ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام گناہ مٹا دیے جائیں، میرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک نصیحت کی، ایک بات بتائی، کہا کہ اما عملت ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، کہ اے عمر بن عاص، کیا تمہیں پتہ نہیں، کیا تم اس چیز کو نہیں جانتے کہ جب ایک انسان شریعت اسلامیہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جو بھی انہوں نے گناہ کیا ہو، جتنے بڑے بڑے گناہ کیا ہو، اگر ایک انسان کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہے اور سچے دل سے پڑھتا ہے اور اس کے تمام کیا کرتے ہیں کہ اس کے جو بھی تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور صدق دل سے اور عمل جوارح سے اس کو مانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے کو گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان صرف کلمہ پڑھ لے اس کے لیے یہی کافی ہو جائے گا، نا، بلکہ اقرار باللسان کا ہونا اور تصدیق بالجنان اور عمل بالجوارح کا ہونا ضروری ہے۔ ہم صرف کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے تقاضے کو اور اس کے واجبات اور منہیات جو چیزیں ہیں، اس کی شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ نہیں کرتے۔ تو عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر بن عاص سے کہ اما عملت ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، کہ جو بھی تو نے پچھلے جو بھی گناہ تو نے کیے ہیں، اگر تم اسلام کے اندر داخل ہوتے ہو تو تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَأَن يَهْجُرَ مَا كَانَ قَبْلَهُ يَهْدِي مَا كَانَ قَبْلَهُ، اگر ایک انسان ہجرت کرتا ہے، یعنی اپنی جو بھی شریعت اسلامیہ کے لحاظ سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن ایک ایسے قبیلے کے اندر، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اپنے آپ کو اچھے ڈھنگ سے عبادت کی شکلیں جو بھی ہیں وہ اپنا کر اپنی اخروی زندگی نہیں بنا سکتا، تو اسے بہتر ہے کہ وہاں سے وہ ہجرت کرے اور ایک ایسے ماحول کے اندر اور ایک ایسی بستی کا قصد کرے جہاں پر سچے دل سے اور کھلے عام اللہ کی عبادت کر سکے۔ اگر ایک انسان ایسا کرتا ہے تو اس کے بھی تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِي مَا كَانَ قَبْلَهُ، اگر ایک انسان اگر حج کے فریضے کو انجام دیتا ہے
تو اس کے تمام پچھلے جو بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اس احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو غور طلب بات یہ ہے کہ اگر انسان پوری زندگی جو بھی چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اگر حج بیت اللہ کی سعادت اگر اسے نصیب ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خوشخبری سنائی، اس کے بارے میں یہ بات کہی کہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ کہ ایک انسان ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک نومولود بچہ سامنے پیدا ہوا ہو، جو انہوں نے اس بچے نے اپنی زندگی کے اندر کوئی گناہ کے کام نہیں کیے، ایسا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان حج کی سعادت کے لیے اس کے راستے کے اندر جب اسے تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف کے اسباب وعلل کے حساب سے اگر اس کے اندر فوت ہو جائے، اگر اس کے اندر جان بحق ہو جائے عمرہ کرتے ہوئے حج کرتے ہوئے، اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے کیا کہا میں آپ کو بتاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من خرج حج فمات کتب، کہ جب ایک انسان حج کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے، من خرج حاجن فمات، جب ایک انسان حج کے لیے نکلتا ہے پھر اس کے اندر راستے کے اندر آنے میں یا جانے واپس ہونے میں اگر اس کی موت ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتب انہ الحج الی یوم القیامہ، کہ جب ایک انسان جب حج کے لیے جب وہاں جاتا ہے اور اس کے اندر اگر اس کی موت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی پوری زندگی حج کے جو بھی ایام ہوتے ہیں ان کے اندر ان تمام یوم قیامت تک اس کے ثواب، اس کے نام اعمال میں وہ ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان عمرہ کرتا ہے کہ وَأَنَّ الْعُمْرَةَ فَمَاتَ کتب لہ ان الاجر معتمر الی یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک انسان عمرہ کرتا ہے اور عمرہ کرنے کے اسباب اس کی زندگی وہیں پر ختم ہو جاتی ہے، اسی سفر کے اندر اسی چیز کو ادا کرتے ہوئے، تو اس کی پوری زندگی یوم قیامت تک عمرے کے اندر اس کے ثواب لکھے جاتے رہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے لیے وہ شخص بہت خوش نصیب ہے جو اس کے اندر جائے اور وہاں پر اگر اس کی جان بحق ہو جائے، اسی کے اندر اگر اس کی موت ہو جائے۔ شریعت اسلامیہ نے کتنی خوشخبری اس کے بارے میں سنائی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی لحاظ سے اور مالی لحاظ سے اگر دونوں طرح سے اگر آپ کو نوازا ہے، تو آپ ضرور بیت اللہ کا حج کریں اور یہ سعادت جب نصیب ہو تو اس کو اپنے لیے سراہے اور اپنے لیے خوش نصیبی کا باعث سمجھے اور اس کے اندر جلدی کریں۔ شریعت اسلامیہ نے کہا کہ اس کے اندر جلدی کریں اور ایک چیز کا احتمال رکھیں اپنی زندگی کے اندر، ہم کوئی بھی اعمال کر رہے ہوں، چاہے حج ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، یا کسی پڑوسی کا حق اگر آپ ادا کر رہے ہو، یا ماں باپ کی اگر آپ خدمت کر رہے ہو، کوئی بھی اعمال ہو، اس کے اندر خلوص للہیت ہونا چاہیے، اس کے اندر اخلاص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے اندر اخلاص نہیں برتتے، اس کے اندر آپ اللہ کے لیے نہیں کرتے، دکھاوا اگر اس کے اندر ریا بھی ہے، ذرہ مثقال حبۃ ریا، اگر ایک اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا يقبل العمل، کہ اس شخص کی ایک عمل بھی قابل قبول نہیں جس کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر ریا ہو، دکھاوا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم حج کر رہے ہوں اس کے اندر دکھاوا نہ ہو، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر یہ نہ سمجھے کہ ہم وہاں پر سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں یا ہمیں حاجی کے القاب سے ملقب کیا جائے گا، ہمیں ایک اسٹیپ لوگ ہمیں عزت دیں گے اس لحاظ سے نہ، بلکہ یہ ساری چیزیں اپنے پشے پشت رکھے، پیٹ پیچھے رکھے اور اللہ کے لیے خلوص للہیت کے ساتھ ہم اس اعمال کو اگر ہم قصد کرنے کا ارادہ کر لیے ہیں تو عزم مصمم ہو جائے اور خلوص للہیت کے ساتھ ہم اس عمل کو کرنے کی توفیق ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو خصوصی طور پہ جو لوگ یہاں پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے، ہم سب بھی اس کے اندر دعا گو ہیں کہ بھائی اللہ ہم تمام لوگوں کو حج بیت اللہ کا ہمیں کرنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور جو لوگ ارادہ رکھے ہیں اے بھائی اللہ ان کے ارادوں کے اندر پختگی اور ہمیشگی عطا فرما تاکہ وہ اس اعمال کو کر گزرے اور اس کی سعادت کو ہم سب کے لیے بھی باعث فخر اور باعث سعادت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، بارہا دیکھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے